ایک روز احمد گھر آئے تو بتایا کہ آج رات کا کھانا پڑوسی ہمارے گھر کھائیں گے۔ کون سے پڑوسی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ مجھ کو بتائے بغیر دعوت بھی دے آئے؟ دعوت دینی تھی تو 2 دن پہلے بتاتے، کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا۔ کہنے لگے، گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا پڑوسی مشہود میرے بچپن کا دوست ہے، اس کو یہ کوٹھی میں نے ہی دلوائی ہے، بس سادہ سا کھانا بنا دو۔ تم بچوں میں مصروف تھی تو میں نے بتایا نہیں، خود ہی دعوت دے آیا ہوں۔ 1-2 دن تو کھانا یوں بھی پڑوسیوں کو دینا چاہیے، ابھی ان کا کچن سیٹ نہیں ہوا، کل ہی تو شفٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ہی سانس میں میری ساری باتوں کا جواب دے دیا اور اسی وقت جا کر دعوت کا سامان بھی خرید کر لے آئے۔ مشہود صاحب کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، جبکہ بیوی ان سے آدھی عمر کی یعنی 20 سال کی تھی۔ نام آئمہ تھا اور اچھی ٹال تھی۔ مشہود بھائی تحمل مزاج تھے، وہی زیادہ تر باتیں کرتے رہے، جبکہ گفتگو کے دوران آئمہ خاموش رہی۔ وہ خاموش ضرور تھی لیکن افسردہ نظر نہ آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے احمد سے پوچھا کہ عمروں کا اتنا فرق کیوں؟ وہ بولے، مشہود نے شادی اب کی ہے۔ کیا یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ نہیں، پہلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین اس کے بچپن میں ہی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس وقت مشہود صرف 9 برس کا تھا، تبھی اس کے نانا گھر لے آئے کہ ان کے سوا کوئی قریبی رشتہ دار سہارا نہ دے سکتا تھا۔ نانا کی محبت پا کر مشہود تو سنبھل گیا، لیکن اس کی ممانیوں کو اس کا گھر میں رہنا بار گراں گزرتا تھا۔ ان عورتوں کو اس کا رہنا چبھتا تھا کہ کہیں سسر صاحب اپنی جائیداد میں سے نواسے کو حصہ دار نہ بنا لیں۔ نانا اس کو پڑھائی کے ساتھ ہنر بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے بعد کسی کا محتاج نہ رہے، لہذا شام کو اپنے ایک دوست کی ورک شاپ پر بٹھا دیا تاکہ مشہود اچھا میکینک بھی بن جائے۔ وہ اس کو ایک مضبوط انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مشہود نے تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ میں وہ ایک قابل میکینک بھی بن گیا۔ اس نے گاڑیوں کا کام اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ جلد ہی اس کو ایک اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ ایک دن جھگڑا ہو گیا کیونکہ ممانیاں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اب گھر میں رہے۔ وہ برسر روزگار ہو چکا تھا۔ گھر میں روز روز کا جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس کے نانا نے دل پر پتھر رکھ کر نواسے کو رخصت کر دیا۔ اس روز پہلی بار مشہود کو احساس ہوا کہ وہ دنیا میں تنہا ہے، تاہم اسے کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ وہ کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا۔ اس کی عادت تھی ہر کام توجہ اور دل جمی سے کرتا تھا، لہذا دفتر میں اس کی عادت وجہ ترقی بنی۔ اس کی جلد ترقی بدخواہوں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ دفتری رقیبوں نے سازش کر کے اسے دفتر سے نکلوا دیا۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی اور ہنر بھی تھا، بس کرائے پر چھوٹی سی دکان لے لی اور اوزار خرید کر گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا۔ دنوں میں اس کی دکان مشہور ہو گئی اور بہت سا کام ملنے لگا۔ اسی حساب سے آمدنی بھی روز بروز بڑھنے لگی۔ زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اس کو احساس بھی نہ ہوا کہ گزرتے دنوں کی دھوپ بالوں میں چاندی بن کر اتر آئی ہے۔ جب احساس ہوا، وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ایک بڑا گیراج لے لیا، اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لیا۔ اب اس کے بہت سے شاگرد تھے اور یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر حکم دیتا اور اس کے ملازم کام کرتے تھے۔ جب فکر معاش سے آسودہ ہو گیا تو گھر بسانے کا خیال آیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مزاج اور عمر کے مطابق لڑکی تلاش کرتا۔
اتنی دولت کما لینے کے باوجود ابھی تک وہ ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں ہی رہ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہم دوست اس کو مجبور کرتے رہے کہ وہ شادی کر لے۔ وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن جب میں اسے ملنے گیا وہ کچھ خاموش سا تھا۔ وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، کل میں گیراج سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ بہت پریشانی کے عالم میں جا رہی تھی، اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ میری نظر کے معیار پر پوری اتری ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے اس کا پتہ معلوم کروں اور اس کے حالات سے واقفیت حاصل کروں۔ اس کی کیفیت عجب تھی۔ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ وہ مستقل اس لڑکی کو حاصل کرنے کی الجھن میں گرفتار تھا۔ میرے سوا کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ آج میرا پھر اس لڑکی سے سامنا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی تھکن تھی، مگر مجھے امید کی کرن بھی دکھائی دی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اس جگہ جہاں سے وہ لڑکی روز مقررہ وقت پر گزرتی تھی۔ سو ہم اس کے پیچھے گئے۔ قریب ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس کا گھر معلوم کر کے میرا دوست بڑا خوش تھا۔ دراصل وہ بری نیت سے اس کا پیچھا نہ کر رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اپنی ملازمہ کو اس کے گھر بھیج کر پہلے حالات تو معلوم کر لو۔ مشہود نے بات مان لی۔ اس کی ملازمہ سمجھدار اور جہاں دیدہ تھی۔ وہ اس لڑکی کے گھر گئی اور باتوں باتوں میں کچھ حالات معلوم کر لیے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتی ہے۔ ماما اس کا نشہ کرتا ہے اور وہ خود اسکول ٹیچر ہے۔ ساری تنخواہ ماما لے لیتا ہے، رقم نہ دے تو مارنے پر آ جاتا ہے۔ لڑکی کا نام آئمہ تھا، بہت شائستہ تھی۔ اس نے تمام باتیں مشہود کو بتائیں۔ مشہود نے اسے سمجھایا کہ اماں راما تو میری ہر بات اسے صاف صاف بتا دو، پھر اس کا فیصلہ پوچھ لینا، جو وہ کہے گی ویسا کر لیں گے۔ یوں ملازمہ کی معرفت مشہود کی ملاقات آئمہ سے ہو گئی۔ لڑکی بھی کھری اور صاف گو تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما جی کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ مجھ سے تنخواہ لے لیتا ہے، لیکن بھیڑیوں کے اس جنگل میں ماما جی کی وجہ سے محفوظ ہوں۔ ان کے گھر کو چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ مشہود نے بھی اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام حالات آئمہ کو بتا دیے اور کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ آئمہ کو مشہود اچھا لگا۔ یوں انہوں نے باہم رضامندی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں آپس کے صلاح مشورے سے کچھ سامان خرید رہے تھے کہ آئمہ کے ماما جی نے ان کو ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ آئمہ کو برا بھلا کہتا ہوا اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آئمہ نے اگلے روز بتایا کہ گھر لے جا کر ماما جی نے بہت مارا۔ اس نے ہر بات ان کو بتا دی ہے۔ اب اگر شادی ہوگی تو ان کی مرضی سے ہی ہوگی۔ آپ کو ان سے ملنا ہوگا اور ماما جی کو راضی کرنا ہوگا۔ دوسرے روز مشہود نے اپنی ملازمہ کو ماما کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے کہلوا دیا، آ کر مجھ سے خود ملو، میں کچھ شرائط پر